ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے. ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا. اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے. یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا. جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے. سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے. وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے. وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا. اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا. تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی، لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے. آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے. تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے. رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے. کیا ڈراپ سین ہوا ہے. میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وحی سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے، سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا. میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے. اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے. انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان. انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے. آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ. جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے، رجوع کر لیتے ہیں
اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا. وہ گناہ نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. گناہ اور غلطی میں فرق ہے. گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو, اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے. اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا, اس کی سمجھ میں ہے ہی اس کا آپشن, وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا. جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا, غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے, اپنے مخالفین کو. قتال کی آپ کو اجازت دی گئی, سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے. ہاں, جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں. اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہوئے چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اپنی شرافت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا, تمہارا کام تھا قتل کرتے. اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے, تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا, واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا, لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل ہے, یہ قتل ہونے چاہیے. بہرحال وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی. اس طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا, نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. حالانکہ آج ایک مسلمان, عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی, تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا؟ بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا, تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. بڑا کریٹیکل جملہ تھا, اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے. ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے, تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے. آپ کی بیوی نہیں لائی, ایک بیٹا نہیں لایا, باقی گھر والے لے آئے ایمان, تو بچ گئے. اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں, سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں, اور اے نوح جاہلوں میں شمار نہ ہو. یہ بڑا سخت جملہ ہے, یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کر دے. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے, اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ, اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے. یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حصی نہیں ہوتی. یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی. انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے. تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت, کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. رہی لغزش اجتہادی خطا وہ ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ
انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اب اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا۔ وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے، یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے۔ بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے، قرآن میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا، لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے۔ تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے۔ یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے اسیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوز چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو، تم، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ذرا فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا۔ وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے بس۔ وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں،
اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے سیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے یہ، اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامع ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامع ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جاں بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ذکر ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں
اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی. بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی, کیونکہ بالکل لاغر ہوئے تھے وہ, اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے, جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں, انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا, اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لے. یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا, سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں, سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نے جڑے اپنی شلوانہ جھونگ لیاں نے, کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر, پوری ڈیسٹنی میں, پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا. اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا, بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے. یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے. سورہ ہود سے میں نے بیان کیا, سورۃ الاعراف, باقی سورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے. حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے, ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا, ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے, وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں فوت ہوئے. عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا. حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے, ٹوٹل توحید. اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے. اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا. آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے, وعدہ ہے. اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا, کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے, اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیتا ہے. وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی, ابراہیم کو نہیں جلایا, تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا. چھری کاٹتی ہے, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا, یہ اللہ کا قانون ٹوٹا. سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا, یہ اللہ کا قانون ٹوٹا معجزے کے طور پر. آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا. جو مواہد دنیا سے گیا, اللہ کا تابع فرمان, پیغمبروں کا مطیع, پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں جی اے تیری میں ایک گل سنبھال کے رکھی ہے, دادا تو زیرو نل ملٹیپلائی ہو گیا. نہیں, وہاں بھائی نیکیاں تولی جائیں گی. چاہے گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا, اور نیکیاں بھاری ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل دوتے زیرو زیرو ہی بچے ہیں. نہیں, بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا. بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا, اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے, انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا. اب یہ وہ الفاظ, اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها, پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے.
کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے اثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا، وہ جس شکل میں بھی تھا، کوئی بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا۔ حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا گیا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے۔ اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں، ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا ہے۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔